السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 174 سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے بنیادی طور پر 6 باتوں پر گفتگو کی، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جب ایک آدمی مومن ہو جاتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اندر اخلاق کے کچھ چیزیں برآمد ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے یہ بھی ہو کہ مومن بھی ہو اور مومن خراب بھی ہو، یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کبھی اکٹھا ہو گئی خدا نخواستہ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر وہ ایمان نکل جاتا ہے، تب وہ خرابی آتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس ایمان کے نکلنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول فرمایا کہ لا یزنی زانی ہینا زانن وہوا مومن۔ پھر آپ نے فرمایا لا یسرق سارق ہینا سارق وہوا مومن، کہ کوئی زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ تضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب اللہ پر ایمان کی دعوت، آخرت، کتاب، رسول سب پر جب دعوت دی تو جب لوگوں کے اندر وہ چیزیں آئیں تو آپ نے پھر فلسفہ بیان کیا کہ اب ایمان والوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے اور آپ نے اس کو 20 مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ عمل بہت مشکل ہے۔ ایک چھوٹی سی کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، 40-50 بچے کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک کرسی گندی ہے، ہر بچہ اس کرسی کو چھوڑ کر بیٹھتا ہے۔ اب جب سب بچے آ جاتے ہیں اور ایک کرسی اب نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، تو کسی نے ایک کو اس کرسی پر کیا ہے؟ بیٹھنا ہے۔ ہم کو جو فلسفہ اللہ کے رسول نے سکھلایا وہ یہ کہ پہلا بچہ ہی جو آیا تھا اس کو صاف کر کے بیٹھ جاتا تاکہ آخر والے کو اس پر نہ بیٹھنا پڑتا۔ کسی ایک کو تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اس کے بغیر تو کیونکہ کرسی ہے ہی نہیں، لہذا بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ ایسے ہی زندگی کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم ایک غریب کو کپڑا دیتے ہیں، کیسا کپڑا دیتے ہیں؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو ہمارے بدن پر یہ اچھا نہیں لگتا ہے تب ہم اس غریب کو دے دیتے ہیں۔ آپ کو اس غریب کو کپڑا دینے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن جیسی تمہاری نیت ہے ثواب بھی اسی کیٹیگری کا ملتا ہے۔ سب سے بہتر ثواب کیا تھا کہ صاحب یہ چلو 5 سوٹ ہے، 5 جوڑے ہمارے پاس ہے، ایک جوڑا ہم کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ کون سا نکالنا ہے؟ جو ہم کو زیادہ پسند ہے۔ یہ جب تک ہم ایک ٹوپی بھی ایسی نہیں دیتے کسی کو کہ جو ہم کو پسند ہے، چاہے جائے کہ جوڑا، ایک ٹوپی بھی نہیں دیتے۔ میں عطر کا بڑا شوقین ہوں، کوئی عطر میرے پاس رکتا نہیں، جو آتا ہے کہتا ہے یہ اچھا ہے۔ آپ کو ہم نے کہا کہ ہم کو اچھا رہتا تو ہم رکھتے، نہیں تو نہیں رکھتے۔
لہذا آپ یقین نہیں کریں گے سال میں 50 بوٹل اتر جاتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ سامان آپ کو اس میں کون سا پسند ہے, میں کون سا لوں؟ ہم نے کہا مجھے اس میں کوئی نہیں پسند ہے, آپ کو جو دل چاہے لے لیں, میں آپ کو پریفر نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ حدیثوں پر یہی تربیت اللہ کے رسول نے ایک مومن کی ہے. ہر لمحے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے تب تک نیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ شیطانی حملہ ٹائم نہیں ہو رہا ہے, کنٹینیو ہو رہا ہے. لہذا ہم کو اپنے اخلاق کو اللہ کے رسول کے مطابق بھی کنٹینیو کرنا ہے. جب تک ہم کنٹینیو نہیں کریں گے, لگاتار نہیں کریں گے, ہمارا پرسنٹیج شیطان کے اوپر ہونا چاہیے. اب ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں, پاکستان چلے گئے تھے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے ہیں. تو ان سے مفتی شفیع مولانا تقی عثمانی صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس پاکستان ہیں, انہوں نے ایک بار پوچھا, حضرت آپ نے اپنے آپ کو کیسے بدلا؟ ہر چیز میں آپ ہم لوگوں سے الگ اور جدا جدا ہیں. تو مولانا نے پہلے ٹالا, لیکن مولانا تقی صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بتائیں کہ ہم لوگ بھی تو انہوں نے کہا دیکھو, سنت رسول اکرم کو نیت سے کرنا. کیسے کرنا؟ نیت سے کرنا, اور ہر کام میں کرنا. آپ ایک ہفتہ شروع کر لیں, آپ بدل جائیں گے. انہوں نے کہا بچہ آ رہا ہے آپ کا, آپ باہر سے آئے, بچہ دوڑ کر آیا, آپ کو لپٹ کے آپ نے اٹھا لیا. یہ اٹھانا آپ کا اپنی ذاتی محبت کی بنیاد پر ہے. انہوں نے کہا ہمارا بچہ آتا ہے, ہم بھی اٹھانا چاہتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں کہ ابھی جو ہم اٹھا رہے ہیں اپنی ذات کی محبت سے اٹھا رہے ہیں, ہم رک جاتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا بچوں سے محبت کرو, اب اٹھاتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یاد دل میں آئی, وہ سنت دل میں آئی, اس نے اندر سے ہم کو کیا کیا؟ چینج کیا ہے. یہ کیفیت ہر عمل میں ہو جائے گی, آپ بدل جائیں گے اندر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث جو آپ کو بیان کیا ابھی, اپنے غلام کے ساتھ کپڑا خریدنے گئے. تو ان کو ایک کپڑا پسند آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بعض روایت میں آتا قمیص تھی سلی ہوئی یا قمیص کا کپڑا تھا. تو انہوں نے جب اپنے لیے لیا تو انہوں نے وہی سیم کپڑا اپنے غلام کے لیے بھی لیا. آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں غلام کا مطلب جانور سے بدتر. جانور کو تو کبھی آدمی پیار سے اسے چوم بھی لیتا, غلام کے ساتھ تو ایسا جیسے کہ مطلب کتے اور بلی سے بھی برتاؤ نہیں, ویسا برتاؤ غلام کے ساتھ ہوتا. اس معاشرے میں پلا ہوا شخص جب نبی کی صحبت میں آیا, انہوں نے وہی کپڑا خریدا. ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا غلام ہے, آپ سستا لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے کہا ہے جو تم کو پسند ہے وہ اس کو دوسروں کے لیے پسند کرو. لہذا یہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم کو یہ پسند, ہم نے اپنے غلام کے لیے بھی کیا. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, ہمارے گھر میں کام کرنے والے کام کرنے والی ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں کوئی اچھا سالن بنا, وہ ختم ہو گیا, اب اس کو آپ دال روٹی کھلا دیتے ہیں. یہ ڈیلی ہم کرتے ہیں, ایسا نہیں کوئی ہم آپ کو خیالی باتیں بیان کر رہے ہیں, یہ ڈیلی ہم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پکانے والا تھا, جب زیادہ مہمان آتے تھے تو پکاتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے انچارج تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ اب لکڑی سے کھانا پکنا ہے, اب اگر بارش کا سیزن ہے تو لکڑی میں دھواں بہت ہوگا, لکڑی میں دھواں ہوگا تو پکانے والوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بندے کو جس کو تکلیف پہنچی ہے, جب کھانا کھاؤ تو اپنے ساتھ بٹھا لو. اپنے ساتھ بٹھا لو گے تو اس کو وہ جو تکلیف ہوئی ہو وہ اس کو کیا ہو جائے گی؟ بھول جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کبھی زندگی میں اپنے دسترخوان پر اپنے گھر کے کام کرنے والے کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں. تیر اور تلوار سے حضور نے نہیں جیتا دلوں کو, اور کسی کو زنجیروں میں آپ
जिस्मानी तौर पर, फिजिकली तौर पर जकड़ सकते हैं, दिल से नहीं जकड़ सकते हैं। दिल आपके खिलाफ ही रहेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया है तो दिल पर काबिज होते हैं। और खासकर ये जो दौर है जिसमें बदअखलाकी अपने उरूज पर है, आप थोड़े से भी अच्छे अखलाक करेंगे, मुसलमान गैर मुसलमान किसी के साथ, तो एक अलग नतीजा बरामद होना शुरू होता है। ये जो दुनिया बड़ी प्यासी है, एक बच्चा भी, छोटा बच्चा 2.5-3 साल का, आप देखें कि वो भी आपके गुस्से को मिनटों में महसूस करता है। मिनटों में, जिनके छोटे बच्चे हैं वो देखें, मिनटों में वो महसूस करता है बच्चा आपके गुस्से को। इंसान नफ्सियाती तौर पर अच्छे अखलाक को चाहता है। ये एक अलग बात है, करना नहीं चाहते हम, लेकिन हर शख्स चाहता है कि हमसे जब आप अपने बच्चे से बात करें, उससे कहें बेटा ये कर दो, उसका एक अलग अंदाज होगा। अबे इधर आओ, क्या करता है, इसका एक अलग अंदाज होगा, समझे नहीं? लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के। यही वजह हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी कोई अच्छा सामान टिका ही नहीं। जो अच्छा सामान आया, किसी ने अगर मांग लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा। हालांकि बाज सहाबी ने बाज मर्तबा लेने पर उनको डांटा कि आपने ऐसा क्यों किया, अल्लाह के रसूल के पास एक ही चादर थी वो, और तुमने उसको मांग लिया, और बड़े शौक से किसी ने दिया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी अलैहि रहमा कहते हैं कि जितने भी दुनिया में फलसफी, बड़े लीडर, जिन्होंने बड़े इस्लाह का काम किया है, उनमें और हमारे नबी में बहुत बुनियादी फर्क है। सबने फलसफे बयान किए, आपने फलसफा बयान करने के बजाय अमल करके बताया, ये है अखलाक। भाई गांधी जी ने कहा छुआछूत एकदम नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के दस्तूर में है कि छुआछूत कोई चीज नहीं है, लेकिन क्या कोई ब्राह्मण आज तक किसी हरिजन की प्लेट में बैठकर खाना खाया? कानून बनाए हुए हो तो छुआछूत कोई चीज नहीं है। खाना खाया? नहीं खाना खाया। अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि आपने कहा हो और उसके खिलाफ आपका अमल हो। बहुत बड़ी बात है, आपने अपनी बीवियों से कहा था कि देखो, अगर हमारी कभी कोई बात, कही हुई बात हमारे अमल से टकरा जाए तो तुम छत पर चढ़कर ऐलान करना कि इनकी बातों में तजाद है। अगर आप अपनी बीवी को राइट दे दें तो रोज लड़ाई बाजू वाले से, रोज लड़ाई। और एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि असर के नमाज के बाद कोई नमाज नहीं। हदीस है कि असर नमाज आपने पढ़ लिया, अब आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के रसूल असर की नमाज पढ़ करके मस्जिद से आए और घर में आकर के आपने क्या कर दिया, नमाज पढ़ लिया। वो पावर दिया हुआ था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये बात तो समझ में नहीं, आप बोले हम लोगों को कि असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं, आप खुद पढ़ रहे हैं। इस पर अल्लाह के रसूल नाराज नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने पूछा। आपने उसका जवाब दिया कि मेरी नमाज ज़ोहर की आज सुन्नत कज़ा हो गई थी, एक वफ्द आया था, और अंबिया जब किसी काम को कर लेते हैं तो उसको लगातार करते हैं, लिहाजा मेरे ऊपर लाजिम था कि मैं इसकी कज़ा करूं, तुम पर लाजिम नहीं, लेकिन मेरे ऊपर लाजिम था मैं इसकी कज़ा करूं। तो आप देखिए, जरा से भी तज़ाद बयानी हुई तो एक बीवी ने उठ करके सवाल कर लिया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की शान बताई कि आप अपने लिए जो पसंद करें वही गैरों के लिए पसंद करें। ये वो फार्मूला है कि अगर इस फार्मूले पर हम अमल करें, मोहब्बत की और प्रेम की एक इतनी सुनहरा दौर शुरू हो सकता है घर से लेकर मुआशरे में कि आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते। अरे छोटी छोटी चीज में एक बिरयानी का ख्वाब रखा रहता है डब, जिसमें अगर अच्छी बोटी उधर रहती है तो हम उसको घुमा करके अपने ऊपर कर लेते हैं, हम उसको तक एक बोटी तक कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये डेली प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर ये शान पैदा नहीं हो जाए। फिर आपने फरमाया कि भाई मुसलमान तो वो होता है
کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی۔ ہاتھ سے چلو اگر ہمارے محفوظ ہیں تو زبان تو قینچی سے زیادہ تیز چل رہی ہے۔ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی آدمی کی جو عزت لوٹ رہے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی عزت عرفہ کے دن سے زیادہ محترم ہے، مومن کی عزت مکہ شہر سے زیادہ محترم ہے، مومن کی عزت حج کے مہینے سے زیادہ محترم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس چیز کا احترام اس حد تک ہم اپنی زبان سے اس کو اس طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اتنی جنگوں میں شرکت کی، ایک ہی مرتبہ صرف آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک آدمی چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے حضور کو قتل کروں گا، اس کو اپنی طاقت سے بڑا نہ تھا، حضور نے کہا آنے دو ان کو، یہ بڑے طاقتور ہیں، ان کو آنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار گھمائی تھی، تھوڑی سی خراش لگی تھی، وہ چلانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ذرا سے لگا اتنا تم چلا رہے ہو؟ کہا معلوم کس کی تلوار ہے؟ اللہ کے رسول کی تلوار ہے، اس کے بھی اثرات ویسے ہی جیسے نبی ویسے اس کی تلوار کے اثرات بھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جنگ کے میدان میں بھی کوشش یہ کی کہ کم سے کم جانے کام آویں اور اصل جو پیغام ہے وہ پاس ہو جائے۔ لہذا یہ مومن کی شان ہے۔ ہمارا پڑوسی خاص کر، ہمارے گھر والے خاص کر، سب سے زیادہ تو ہم جس کے خلاف ہوتے ہیں وہ گھر کے افراد ہیں نا، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ داریاں ہیں۔ قطع تعلق کسی غیروں سے تھوڑا ہوتا ہے، قطع تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنوں سے ہوتا ہے۔ کبھی بھی قطع تعلق آپ کو لندن والے سے تھوڑے ہے، آپ کے اپنے گھر والوں سے ہمارے قطع تعلقات ہیں۔ تو قطع تعلقات میں جب ہو جاتے ہیں تب زبانیں چلتی ہیں، پھر ہم لوگوں کی عزت سے کھیلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس پر لوگ بھروسہ کریں، اور کس چیز کا بھروسہ کریں؟ اپنی مال کا، اپنی جان کا اور اپنی عزت کا۔ ایک پڑوسی ہے، سفر میں جا رہا ہے، آپ اس کے پڑوسی، اس کی بیویاں ہیں، اس کی بچیاں ہیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے ذرا آپ دیکھیں۔ وہ جب آپ سے یہ کہے اور اس کو اطمینان ہو اندر سے کہ میں ایسے بندے سے کہہ کر کے گیا ہوں کہ اپنی جان پر کھیل کر ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا، یہ مومن ہے۔ اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ یار میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں چلنا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، ورنہ یہ پڑوسی تو بڑا خطرناک ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو اس پر اعتماد کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے، اپنی مال، اپنی جان کی۔ کتنے لوگ ہیں یہ چاہتے ہی نہیں کہ نہیں یہ معلوم ہو جائے گھر سے کہ کوئی مرد نہیں آج کل۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدو بادو لوگ ہیں وہ خطرناک لوگ ہیں، ہم جانے کے بعد ان پر اطمینان ہی نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا بادو والا، اس کا گھر والا، دوسرا، ایمانداری سے بتائیں، ہم اپنے آپ سے پہلے پھر آپ سے، ابھی ہمارے پاس پیسہ ہو، اگر ہمارے 100 دوست ہیں، ان 100 میں سے زیادہ سے زیادہ 2 ایسے ہوں گے ہم جن کے پاس پیسہ رکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ہمارا پیسہ رکھا ہوا ہے۔ 98 آدمی کے پاس ہم پیسہ نہیں رکھیں گے، معلوم نہیں وہ جو کیفیت آپ کی 98 وہ آپ ہی کی نہیں ہے، وہ جس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کرتے وہ بھی آپ کے بارے میں وہی سمجھ رہا ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے پیسہ رکھا تو معلوم نہیں واپس ہو نہیں ہو، قید چوری ہو گیا۔ تو یہ بندے کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن پر مال، جان اور عزت کا یہ سمجھے کہ اس کی حفاظت یہ کرے گا۔ اللہ کے رسول میں یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے۔ پھر آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان سوال کے جواب میں ہمیں سمجھتے ہوں کہ حضور بولے کہ تہجد پڑھتا ہے بہت افضل والا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ آپ کا وہ عمل ہے جو آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا میں نے شروع جب کیا تھا تو بھی کہا تھا کہ اخلاق نام ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا، اخلاق نام ہے دوسرے کو نقصان سے بچانے کا۔ آپ کے یہ جو عمل اور ہمارے جو یہ عمل، روزہ نماز ہے، جو مولانا صاحب 4 رکعت پڑھ کر کے بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے،
اس سے بازو والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے 4 رکعت پڑھا، اب ٹھیک اپنا ثواب لے لیں گے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی افضل اسلام تو یہ ہے کہ مومن جب کسی کو محسوس کر لے بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے۔ ہر جگہ جتنی حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں، ہر حدیث میں دوسرے کو کیا ہے؟ فائدے کی بات کہی جا رہی ہے، یا یہ کہ دوسرے کو نقصان سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول فرمائے کہ اس کو جب محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے تو وہ خود چاہے کھائے یا نہ کھائے لیکن اس کو کھلانے کی فکر کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، آپ دیکھیں ماں باپ مثال کے طور پر ایک ہی چاکلیٹ ہے، ماں ہی کھانا چاہ رہی ہے، اتنے میں ایک چھوٹی بچی آ گیا، وہ کیا کرتی ہے؟ ماں کھا لیتی کب سے جلدی سے؟ نہیں کھاتی، وہ اٹھا کر کے کس کو دے رہی ہے؟ بچی کو۔ یہ کیفیت کیا دوسرے بچے کے ساتھ بھی ہے؟ کیا پڑوسی کے بچے کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ وہ محبت ہے جس میں آپ مجبور ہیں، اس میں آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے اپنی محبت کے اظہار کا، اس محبت پہ ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں، مجبوراً ہم اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ کھلا رہے ہیں۔ گھر کے اس کا بھی بڑا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جو چیزیں، یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے، جو چیزیں فطری طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، پروردگار عالم نے کبھی بھی اس کو نگلیکٹ نہیں کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ اگر اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا تو فطرت کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچے کو مطلب پیار کرے، اس کو دے دے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی، لیکن افضل کیا ہے؟ یہاں پر افضل کا سوال ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم کو محسوس ہو گیا کہ شخص بھوکا ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر کے اس کو کھلا دیں۔ پیٹ کاٹنا تو اب درکنار ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا بھی رکھا ہے تو بھی ہم نہیں کھلاتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جو راستے میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں اس سے یہ مراد ہے، نہیں۔ آپ کو جن کے بارے میں معلوم ہو گیا، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، خاص کر رشتے دار لوگ پریشان ہیں اور آپ کو پورا علم ہے کہ بیچارے پریشان چل رہے ہیں، آپ مزے کر رہے ہیں۔ یہ کیسا مزہ ہے؟ یہ مزہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم کو بھی پریشان رہنا چاہیے۔ آپ نے مومن کی ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھ کٹ گیا ہے، پوری باڈی محسوس کرتی ہے کہ صاحب تکلیف ہے۔ اللہ کا فرمایا کہ مومن کمیونٹی جو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہے، ایک پریشان ہے تو جیسے آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی تو آپ پورا محسوس کر رہے ہیں، ایسے اس پریشانی میں آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے۔ ہم پریشان ہی نہیں ہو رہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ نے فرمایا تو مومن تو ایک بنیاد ہے ایک عمارت کی، عمارت میں پھر آپ نے تشبیہ دی کہ اینٹ کی طریقے سے ہے، یہ اینٹ سے کمرہ بنا ہوا ہے، اس کو نکال کر آپ الگ الگ کر دیں، اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر یہی اینٹیں آپس میں جوائنٹ ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت کا کمرہ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ ہم سب الگ الگ اینٹ ہیں اپنی جگہ اینٹ، لیکن کوئی ہم خوبصورت عمارت اسلام نہیں ہم بنا پائے۔ اگر خوبصورت عمارت بن جائے، جیسے اس کمرے میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے بارش سے محفوظ ہیں، ایسے ہی ہماری ذات سے بھی ایسی عمارت بنے اسلام اور مسلمانوں کی کہ لوگ آ کر کے بارش اور دھوپ اور اس سے انجوائمنٹ کر سکیں، ان کی تکلیف ہو تو ہم اس میں شامل ہو جائیں، ہماری خوشی ہو ان کی خوشی ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اب ایسا لگتی ہے کہ جیسے خواب ہے، افسانہ ہے، ایک تقریر کی جا رہی ہے جو ایک محض نظریاتی گفتگو ہے۔ یہ ساری کی ساری کیفیت اللہ کے رسول نے صحابہ کے اندر کیا کر دی تھی؟ پیدا کر دی تھی، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تب دنیا سلام کرتی ہے، سمجھے؟ تب ڈرتے ہیں لوگ، تب لوگوں کے دلوں میں خوف آتا ہے، تب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی احترام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہماری حیثیت، کیونکہ ہم اینٹ ہیں، ہم عمارت بنے ہی نہیں آج تک۔ عمارت بن جائے، لوگوں کو مزہ آنے لگے، آپ بھی فائدے میں وہ بھی فائدے میں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
دوسرا جواب دیا کہ افضل اسلام تو یہ ہے کہ جس کو جانے یا نہ جانے، ایک آدمی کو یہ معلوم ہو گیا یہ مسلمان ہے، ہم سلام کس سے کرتے ہیں؟ مولانا صاحب السلام علیکم. کیوں؟ مولانا صاحب کو آپ جانتے زیادہ سلام کر رہے ہیں. ایک دوسرے کوئی حافظ جی گزرے جن کو آپ نہیں جانتے، آپ ان کو سلام ہی نہیں کرتے. تو سلام کی وجہ اللہ اور رسول تو ہوا ہی نہیں، سلام کی وجہ تو مولانا ہوئے. مولانا ہی سے سلام کا ثواب بھی لینے کا ہے، کیونکہ آپ نے مولانا کو سلام کیا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق سلام نہیں کیا. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جن کو جانتے انہی سے سلام کریں گے، بقیہ کو لفٹ ہی نہیں دیں گے. یہ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کو جب معلوم ہو گیا یہ بندہ مسلمان ہے، کہیں بھی ہو کسی کو، آپ کو سلام کرنا ہے اس کو. ہم چونکہ پہچانتے نہیں لہذا ہم اس کو سلام کرتے نہیں. یہ فارمولہ اسلام کا نہیں. آپ نے فرمایا جانے یا انجانے، جب آپ کو معلوم ہو گیا یہ مسلمان ہے. یہ داڑھی رکھنے کی جو بات کہی گئی کیوں کہی گئی ہے؟ کہ آپ سلامتی کی دعا دینے میں کنفیوز نہیں ہو. یہ اپنا بندہ ہے، یہ اپنا بندہ ہے. جب پنجابی ملتا ہے جو وہ پگڑی باندھے رہتا ہے اسے کوئی کنفیوژن ہوتا ہے؟ وداب یہ ہرجن ہے، کبھی کنفیوژن ہوا؟ کبھی نہیں. وہ جب ملتے ہیں آپس میں کھٹ سے پہلے پنجابی بھی بات کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں 1% بھی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ کوئی ہرجن نے پگڑی باندھ لی ہے. ایسی آپ بھی کوئی علامت بنائیں کہ سلام کرنے والوں کو کنفیوژن نہیں ہو کہ ہم کس سے سلام کر رہے ہیں، یہ لیڈی ہے یا لیڈا ہے. یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ اپنا بندہ ہے، ہم نے سلام صحیح جگہ کیا ہے. تو یہ جو سمبل رکھا گیا داڑھی کا، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس سمبل سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کا آج آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہوتا ہے، اسلام نے بغیر کارڈ کے آئیڈینٹیفیکیشن دیا ہے آپ کو، کہ آپ وہ کریں گے لوگ جانیں گے. پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ایک دوسری مرتبہ کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ہم نے تربیت ہی یہ کی ہے. اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نام ہے اچھی بات بولنے کا. اچھی بات، اسلام کی پوری ڈیفینیشن کو ایک جملے میں کر دیا کہ اسلام والا بندہ غلط بات بولتا ہی نہیں ہے. اب آپ ہم اندازہ کر لیں کہ دیر بھر ہم کیا کرتے ہیں. ارے مشورے سے لے کر کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں مفاد کے بغیر بات کرتے ہو. ایک آدمی آپ کو مشورہ بھی دیتا ہے، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ اس کا اپنا پرسنل ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے، تب وہ مشورہ دیتا ہے. اب ایک کوئی کاریگر ہوتے ہیں، خاص کر ٹیکنیکل لائن کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ جتنے ٹیکنیکل لائن کے وہ جتنی بات کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا اس میں بڑا اسکرو لگا دو، آپ سمجھ رہے بڑا اسکرو لگنے سے یہ مضبوط ہو جائے گا. اب اس کو نہیں لگانا ہے، وہ کہانی سنائے گا آپ کو. دیکھو بڑا اسکرو لگائیں گے، چوڑی فیل ہو جائے گی اور پھر اس کی پلاسٹک ڈھیلی ہو جائے گی تو یہ باہر آ جائے گا. یہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے رہا ہے، وہ اس کو نہیں لگانا ہے. گاڑی بنانے والے یہ جتنے ٹیکنیشین ہیں 99% آپ ان کو ایک اچھی بات کریں، آپ اپنے مفاد کے تحت کریں کہ اس میں یہ ہمارا فائدہ ہے اتنا. وہ آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں اس کہانی کے پیچھے کچھ نہ کچھ دوسری کہانی ہے. وہ اوریجنل کہانی کبھی آتی ہی نہیں ہے. اب آپ کو کیسے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ بھی بتا دیں. آپ اپنی بات پر جمے رہیے، بولے ٹھیک ہے اس کو کر دیجئے ویسے ہی، تب وہ آپ سے صحیح ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ان کو سمجھا کہ نہیں اس کی کہانی صحیح ہے، وہ تمہاری کہانی بنا رہا ہے، اس کا طریقہ ہے آپ ان سے بولیں جب بھائی خراب ہو جائے آپ کر دیجئے اس کو، وہ صحیح ہو جائے گا. اور یہ دن بھر ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی اچھی بات کے جو بول رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، میں نے آپ کو ایک مرتبہ مثال دی تھی نا کہ اس طریقے سے تربیت. وہ ایک صحابی کی دکان ہے، ان کے پاس کسٹمر نہیں آیا، دوسرے کے پاس دن بھر کسٹمر آیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا دن بھر کا معاملہ ہو گیا ہے، تم جا کر کے سودا ان کے یہاں خرید لو. یہ ہم سوچا ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم تو شٹر کھول کے دے دیتے. یہ کون سی مخلوق کی بات مولانا کر رہے ہیں کہ جو آیا کسٹمر کو دوسری دکان میں بھیجا کہ صاحب اس کے یہاں دھندا نہیں ہوا ہے تم اس کے یہاں چلے جاؤ.
آپ کو معلوم ہے ان سب کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات اس کو برکت ملتی ہے، اور برکت کے بڑے الگ الگ فلسفے ہیں۔ برکت کا فلسفہ کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا کس کس انداز میں اللہ اس کی زندگی میں اتارتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مومن وہ ہے جو دوسرے سے الفت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جو نہ دوسرے سے الفت کرتا ہو اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہو، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کے اور ہمارے رشتے دار ہیں، بعض بڑے مالدار ہوں گے، ایک قریب رشتے دار کہتا ہے کہ اللہ کبھی ایسا دن نہیں آنا کہ میں اس سے مانگنا۔ کیوں؟ اس کے مال سے اتنا وہ ٹینشن میں ہے کہ اگر یہ آج ہم پر احسان کر دیا تو پوری زندگی کیا کرے گا، تانا دے گا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا اللہ کسی غیر کے سامنے میں ہاتھ پھیلانا نہ، لیکن وہ اپنے بھائی جو ہے نا اس کے سامنے موقع نہیں دینا کہ میں اس سے مانگوں۔ اس بات کی کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کسی شخص کے بارے میں، خاص کر رشتے داروں میں، یہ سب سے خطرناک شخص ہے۔ ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا ماموں پیسے والا ہو گیا، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یار اگر کبھی ضرورت پڑ جائے گی نا تو اپنا ماموں ہے ماشاءاللہ، اپنا چچا ہے، اپنا بھائی ہے۔ یہ کیفیت رشتے داروں میں پیدا ہونا چاہیے ہمارے بارے میں، تب تو ہمارا پیسہ صحیح معنی میں پیسہ ہے، ورنہ وہ فرعونی پیسہ ہے کہ جس سے رشتے دار پناہ مانگے کہ اللہ ایسا موقع ہی نہیں دینا کہ میں اس کے دروازے پر جانا اور اس سے مانگوں۔ یہ ہے کیفیت ہماری، ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے نیاز احمد، نانا ہم لوگ کہتے تھے، ہمارے رشتے دار بھی ہیں، بڑے نیک آدمی۔ تو میں بہت بچپن سے جاب کر رہا ہوں، بہت اونچی سیلری کی جاب کر رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن محلے میں بیٹھ کر کے، میں نہیں تھا، انہوں نے کہا دیکھو ایک لڑکا اگر گاؤں کا جاب کر لیتا ہے، گاؤں میں غربت ہے، پریشانی ہے، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، بڑی اونچی بات انہوں نے کی، مجھے بہت اپیل کی بات میں، انہوں نے کہا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ ہم سے نہیں مانگے گا، یہ سیٹل ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، اس پر خوش ہو تم، کہ اگر یہ پریشان ہوتا تو آپ سے کہیں نہ کہیں نہ مانگتا، کم سے کم تم سے نہیں مانگے گا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ آج ہم کسی اپنے رشتے دار کی اچھی جاب، اچھا پیسہ دیکھ کر کے ہم کو کیا ہے، یا تو حسد ہے، اور یا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کبھی ایسا دن ہی نہیں آنا۔ حالانکہ ہم کو حقیقت میں خوش ہونا چاہیے۔ وہ خوش کب ہوگا؟ جب جس بندے کے پاس عہدہ آیا ہے، پیسہ آیا ہے، شہرت آئی ہے، کوئی اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا، ہم کو یہ امید ہو کہ یہ ہمارا کام کر دے گا، کبھی ضرورت پڑے گی تو آڑے ہاتھوں کیا ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہو جائے، اس کا مطلب کہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، آپ نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے تعلقات اس کے رشتے داروں سے خراب ہے۔ وہ لندن والوں سے خراب نہیں بتایا کہ وہاں نہیں خراب ہوتے، خراب ہوتے گھر میں۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اپنے رشتے داروں سے اس کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی پر تان نہیں کرتا۔ تان سمجھتے ہیں؟ تانا دینا۔ آپ نے ہم نے کسی پر احسان کر دیا ہے، موقع پڑا نہیں، بھول گئے وہ دن، اس کو اس ٹون میں بات کرتا ہے، اور اسے نہیں یاد ہے کہ جس وقت ہم نے مدد کی ہے وہ ہم نے اپنی پاکٹ سے نہیں کی ہے، رب نے ہم کو دیا تھا۔ ارے اپنا کما کر کے، اپنا پیدا کر کے، اپنے پیسے پر ناز ہو تو ٹھیک ہے، کون چیک لے کر کے آیا ہے اماں کے پیٹ سے؟ تم کو بھی دو آنکھیں ہیں، جس کو غریب بنایا اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، تمہاری طرح اس نے بھی ڈگری لے رکھی ہے، تمہارے ہی آتے پیسے کیوں دیے ہیں؟ اسی لیے دیے ہیں کہ صحیح جگہ پر کیا کر دو، اس کو پہنچا دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تانا نہیں دیتا، اور آدمی دو چار جھانپڑ مار دے یہ اچھا ہے، لیکن یہ بولی نہیں بولنا، وہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ گھروں میں ہمارے جتنے کرپشن ہیں، ساس بہو ننن بھوجائی دیورانی جٹھانی، اس میں کچھ کئی ہاتھا بائی تھوڑے ہوتی، فائٹنگ نہیں ہوتی، کول فائٹنگ، اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ کول فائٹنگ۔ وہ ایک جملہ بولیں گی، ادھر سے ایک جملہ یہ بولیں گی، اس کو ہمارے یو پی کی زبان میں کہتے ہیں ٹپوسی،
کیا بولتے ہیں؟ ٹپوسی بولنا. وہ ایک ایک جملہ بولتے رہیں گے اور ماشاءاللہ دن بھر پوری زندگی، دن بھر کیا پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. کبھی وہ ہاتھا بھائی نہیں ہوتی ہے اچھے والا. وہ تو بہت خراب لوگوں کے ہاں وہ زیادہ اچھا ہے، ہاتھا بھائی کر کے کنارے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیلی چلنا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے رسول فرمانا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ٹپوسی بولتا رہے. ٹپوسی نہیں بولتا ہے وہ. پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کسی کو بددعا نہیں دیتا ہے. بددعا کی دو کیفیت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ پریشان ہوئے اور کھٹ سے آپ کی زبان سے نکل گیا، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. یہ فطری چیز ہے. یقینی بات ہے ایک آدمی نے کسی کو 4 جہاں پر بے مطلب مارا ہے اور اس کو یہ فلسفہ سکھلایا جائے کہ نہیں تم اس کے لیے دعا دو، یہ بیتوکی بات ہے. نہیں کر سکتا. وہ انسان ہے، فطری طور پر اس کو نکلے گا. اس پر بات نہیں کی جا رہی ہے. یہ پلان سے بیٹھ کر تہجد میں اٹھتا ہے آج اس کے لیے بددعا کرنے کا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مومن بددعا نہیں کرتا ہے. آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا، آپ کو بتایا کہ اللہ اگر کبھی ہماری زبان سے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کر، مطلب کیا ہے کہ اچانک ہم پر جب کوئی مصیبت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ کھٹ سے منہ سے کیا نکل جائے، وہ نیچرل چیز ہے، اس پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن آپ چونکہ اخلاق کے اعلیٰ چوٹی پر فائز ہیں، آپ نے یہ دعا کر دی کہ اللہ میری بددعا کو دعا کر دینا، میری بددعا قبول نہیں کرنا. کوئی آدمی ایسا ملتا ہے کہ اللہ سے بولے اللہ میری بددعا قبول نہیں کرنا. ارے ہم کو تو اگر کسی سے تھوڑا سے خار ہے، وہ پریشان ہو گیا نا، اندر مل وہ لاوے پھوٹتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اتنا خوش ہے اندر سے کسی کی پریشانی پر، کیا ہم نہ ستایا نا، دیکھیں کیسا ہوا. اب وہ جو تم جو بیمار ہوئے تمہیں اس کو ستائے رہیں گے. کون آدمی ایسا ہے جو پوری لائف ایک دم اسموتھ گزارتا ہے کوئی آدمی؟ سب کو آتی مصیبت. جیسے تم سوچ رہے ہو کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہے، ایسے جب آپ بیمار ہوں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ ہاسپٹل جائیں گے، آپ کا جوان بچہ مرے گا، وہ بھی یہی بولے گا ہم نہ ستایا تھا اس لیے ہوا. نہ تمہارے ستانے سے ہوتا ہے نہ اس کے ستانے سے ہوتا ہے. سمجھے؟ اور یہ بددعا اگر مظلوم ہے تو بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول فرمائے اتقوا دعوت المظلوم بین بینہ و بین اللہ لیس حجاب. اے لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو. جب یہ اپلیکیشن ڈالتا ہے تو اپروول ہو کر آ جاتی ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ رب کے دربار میں جاتی ہے اور وہاں سے اپروول کا پیپر لے کر آ جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کا مذاق. اس طرح ایک اچھا شریف آدمی ہو سکتا اللہ والا ہو، آپ نے اس کا مذاق اڑایا کسی بھی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، کسی انداز میں آپ نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے دل سے خدا نہ خواستہ اس وقت کیا ہے نکل گیا، تو کوئی مائی کا لال روکتا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کا خود وکیل بنتا ہوں، میں مقدمہ لڑوں گا. اب جس کی اللہ وکالت کرے گا آپ اندازہ کریں کیا نتیجہ نکلنے کا ہے. لہذا ان چیزوں کا نام ہے ایمان. یہ ایمان کے نتائج ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مومن بددعا نہیں کرتا ہے اور گالی نہیں دیتا ہے. گالی نہیں دیتا ہے. کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں ہندوستان میں کہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتے. بات ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، 2 چیزیں ہیں، قسم کھانا اور گالی دینا. اے خدا کی قسم، لگ رہا ہے جیسا فری میں خدا ہے، سمجھے. اور یہ جو بیوقوف بول رہا ہے خدا کی قسم، خدا سامنے والا بھی خدا کی قسم ہی بولتا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں. دونوں کو معلوم ہے کہ خدا کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مومن گالی نہیں دیتا اور نہ بدزبان ہوتا ہے. کسی سے آپ کو آرگومنٹ ہی کرنا ہے، کسی سے بحث ہی کرنی ہے، تو بھی مومن اور کافر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ اس آرگومنٹ میں بھی کیا کرے، وہ شرافت کا مظاہرہ کرے. آپ کا کوئی مخالف بھی ہے، کسی بھی لحاظ سے ہے، علمی لحاظ سے ہے، تجارتی لحاظ سے، جب گفتگو کرے تو اپنی زبان کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کنٹرول. آپ کو معلوم ہے کسی بھی نبی نے پوری زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی. اور آگے جملہ سنیے،
جو آج کسی کو گالی دیتے ہیں، ہم اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں گالی دیتے ہیں، خطبے میں گالی دیتے ہیں، گالی دینے والا نبی کے پارٹی کا آدمی نہیں ہوتا ہے، یہ یاد کر لیں آپ، یہ جملہ نوٹ کر لیں، گالی دینے والا نبی کا پارٹی کا آدمی نہیں ہوتا، گالی کھانے والا نبی کے پارٹی کا آدمی۔ نبی نے پوری زندگی کیا ہے، لوگوں کی گالیاں کھائی ہیں، کبھی بھی پلٹ کر آپ نے جواب نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا بھی ہے، یہ ٹنڈے ہے، بدماش ہے، کافر ہے، بدماش، جو بھی بولتا ہے، آپ خاموش رہیے۔ اگر آپ نے جواب دے دیا مدہ ختم ہو جائے گا۔ قاری طیب علیہ الرحمہ وائس چانسلر عبدالعلوم دیوبند، یہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو لوگ گالی دیتے ہیں، بڑی نمازاں بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، یہ کہتا نیک بھی ہیں گالی بھی دیتے ہیں، تو قاری صاحب فلسفی تھے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب وہ ہم کو گالی دیتے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ گالی دینے والے کی نیکی اس کو دی جائے گی جس کو گالی دی گئی۔ اگر انہیں نماز نہیں پڑھا تو اس کے پاس نیکی رہتی نہیں، کیا ٹرانسفر کرتا ہم کو؟ لہذا یہ نماز اللہ اس سے پڑھواتا ہے کہ جب ٹرانسفر، بھائی تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں رہے گا تو کیا ٹرانسفر کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ نیکی کرتا ہے تاکہ قیامت میں ٹرانسفر کرنے والا ڈپارٹمنٹ اس کے پاس موجود رہے، اور حدیث میں یہی آتا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس فلوس نہیں ہو، پیسہ نہیں ہو۔ اللہ بابا نے کہا ہم نے قیامت میں بتاتا ہوں مفلس کون ہے، وہ ہے بندہ کہ جو نیکیاں لے کر کے آئے گا اور ایسے ایک ایک بانٹے گا، آخر میں کلیم کرنے والے رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتہ کہے گا اللہ جھولی خالی، اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے یہ انصاف، یہاں پر انصاف ہونا ہے، ٹھیک ہے، جس کا کلیم ہے نا اس کی برائی اس کے اوپر لاد دو، برائی کم کر دو، وہاں کی برائی کم کرو، اس کے اوپر لا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ انبار گناہوں کا لے کر کھڑا ہوگا جو بہت بڑی نیکیوں کا گٹھر لے کر کے یہاں سے گیا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول فرمایا کہ مومن بدزبان نہیں ہوتا۔ ایک بات اور بتا کر اپنی بات ختم کریں، آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے سب ایک ایک صفت بیان کی ہے، کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے بندہ کہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کی عزت کرتا ہے۔ پہلے صحابہ کے زمانے میں بھی اور انبیاء کے زمانے میں لوگ ویٹ کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں، آج کیا ہے مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں۔ اب گھر میں کوئی آ گیا ہے، اب ہمارے کھانے کا ٹائم ہے، اب میں سوچا کب انہیں جانا کب کھانا کھانا۔ اتنی چینجنگ، اتنا ڈفرینس آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو دروازہ کھول کر سامنے بیٹھ جاتے تھے، جو گزر تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے اور راہ چلتے والے کو بولتے بھائی آجو بھائی ساتھ میں کھا لیں گے، ساتھ میں کھا لیں گے۔ آج ہم دروازہ بند کر کے کھا لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلنا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مہمان ایمان کی شان